ڈان نیوز میں مجاہد ویلوی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے، اور آج میرے مہمان ہیں محترم ڈاکٹر عطاء الرحمن صاحب۔ بنیادی طور پر تو ڈاکٹر صاحب ایک سائنٹسٹ ہیں، لیکن انہیں جب پرویز مشرف صاحب کے دور میں 2000 کے بعد اس بات کا موقع ملا تو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے منسٹر رہے، وفاقی وزیر رہے۔ کچھ دن پہلے ڈاکٹر صاحب نے ایک اسے میں کہوں گا کنٹروورشی تو نہیں ہونا چاہیے، لیکن جب یہ کہا کہ پاکستان کے لیے ایک بہتر ہے کہ صدارتی نظام ہو تو ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا، اسے ایک سیاسی بیانیہ سمجھا گیا، حالانکہ ڈاکٹر صاحب کا عملی سیاست سے نہ کوئی تعلق اور نہ ہی ان کا مقصد یہ تھا۔ تو اس ڈاکٹر صاحب ایک تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس پر تو گفتگو جو میں نے آپ کا کہا کہ آج میں پڑھتا ہوں کہ آپ بڑا افسردگی کا اور افسوس کا اظہار کرتے ہیں کہ کس طرح ہائر ایجوکیشن کمیشن کی وہ جو 2002 سے 2008 تک کوششیں تھیں، یونیورسٹیوں کی حالت بدل گئی، ریٹنگ بہت بڑھ گئی، اور جو میں اس پہ جیسے میں نے گفتگو کروں گا، لیکن یہ جو ایک آپ کا بھلے آپ نے قائد اعظم محمد علی جناح کو کوٹ کر کے یہ کہا ہو، اور جو ایک آکسفورڈ نے جو کتاب چھاپی ہے پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ، وہ تو کہیں گے جناب اتنی ہم نے جدوجہد کی، قربانی دی، بھٹو صاحب پھانسی چڑھ گئے، لوگوں کو کوڑے لگے، جدوجہد ہوئی صرف اور صرف پارلیمانی نظام کے لیے، اور ہندوستان میں بھی دیکھیے پارلیمانی نظام چل رہا ہے، تو یہ کیسے ڈاکٹر صاحب؟ جی شکریہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دراصل قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی زندگی میں ہی انتقال سے کچھ عرصے پہلے ایک اپنی ڈائری میں نوٹ لکھا تھا، اور یہ آکسفورڈ یونیورسٹی پریس کی کتاب ہے دا جناح اینتھولوجی، جو کہ لیاقت مرچنٹ صاحب نے اور شریف المجاہد صاحب نے اس کو ایڈٹ کیا ہے، اور مرچنٹ صاحب ان کی فیملی کے بھی؟ جی ہاں، ان کی فیملی کے بھی ہیں، اور اس میں ایک چیپٹر ہے جس کے اندر انہوں نے صفحہ 82 پہ قائد اعظم محمد علی جناح کا اپنا ہینڈ ریٹن نوٹ جو ہے اس کو ریپروڈیوس کیا ہے، اور اس میں قائد اعظم فرماتے ہیں کہ پارلیمانی نظام میں حکومت جو ہے وہ صرف برطانیہ میں ہی کامیاب رہا ہے، یہ ان کے ہینڈ ریٹن نوٹ ہے، یہ دی فیوچر کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، اور پھر یہ دا پریزیڈنشل سسٹم آف ڈیموکریسی از مور سوٹیبل فار پاکستان، یہ خود اپنے ہاتھ سے یہاں لکھ رہے ہیں۔ میں اس پہ اسی گفتگو کرنا چاہوں گا، بعض لوگ یہ بھی تو کہتے ہیں کہ نہیں قائد اعظم کی جو 11 اگست کی تقریر تھی اس کو جو کوٹ کیا کہتا ہے انہوں نے اس طرح نہیں کہی تھی، اسی طرح اس کو بھی یہ سمجھا جائے گا کہ اس سے ناٹ پارٹ، اب یہ کیوں لائے؟ ایک چیز تو وہ یہ چیز جو انہیریٹ کی اور جو قائد اعظم نے پاکستان بنایا اس وقت تو پارلیمنٹری سسٹم تھا، لیکن یہاں دا فیوچر کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کی ہیڈنگ دیکھے کہ آگے کیا چلنا چاہیے، کیونکہ قائد اعظم نے مختلف سپیچز میں اپنے جو ہمارا جاگیردارانہ نظام ہے اس کے اوپر بہت تنقید کی ہے، اور کہا، اس پہ لکھا بھی ہے بہت سے جگہوں پر کہ یہ جو ہیں یہ بلڈ سکرز ہیں، یہ الفاظ استعمال کیے ہیں، اور یہ ملک یہ سیلفش ہیں اور یہ ملک کو آگے نہیں چلنے دیں گے، اور اس وجہ سے وہ سوچتے رہے کہ کیا ہونا چاہیے، اور پھر سوچ کے انہوں نے اپنی ڈائری میں یہ نوٹ لکھا تھا جو اس کتاب کے اندر آکسفورڈ یونیورسٹی پریس کی کتاب ہے، اور بڑے ایمیننٹ لوگوں نے اس میں کنٹریبیوٹ کیا ہے، تو یہ لکھا ہوا ہے۔ لیکن ایسا پھر تو یہ کہا جائے گا کہ ایوب خان نے جب اس کا میں نے پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ کیا تھا، صدارتی نظام، اور کیا اس وجہ سے وہ ناکام ہوا کہ وہ مطلق عنان یعنی فوجی حکمراں تھے، اور لیکن بہرحال ان کا بھی پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ تو تھا؟ جی نہیں، میں بات کر رہا ہوں صدارتی فارم، جمہوریت کا صدارتی فارم، جبکہ جو صدارتی نظام جمہوریت پاکستان میں کبھی آیا ہی نہیں۔ صدارتی نظام جو جمہوریت کے 3 اقسام ہوتے ہیں، ایک ڈائریکٹ ڈیموکریسی جیسے کہ سوئٹزرلینڈ میں ہے، ایک جو ہے وہ پریزیڈنشل سسٹم آف ڈیموکریسی جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، جو آپ کو امریکہ میں ملتی ہے، فرانس میں ملتی ہے، اور 50 سے زیادہ ممالک میں ملتا ہے، جس میں آپ پریزیڈنٹ کو چنتے ہیں اور پریزیڈنٹ خود پھر منسٹرز تو آپ اس میں ایشیائی ممالک یعنی انڈیا کو اور بنگلہ دیش کی کمپیئر نہیں کریں گے؟ ایک بار ہر انڈیا میں یعنی جواہر لال نہرو تھے اور ایک ڈیموکریسی کا پارلیمانی نظام، وہاں بھی پارلیمنٹری نظام ایک حد تک کامیاب رہا ہے انڈیا میں، لیکن آپ اس کا مقابلہ چین سے کر لیں کہ جہاں پر ایک ایسا نظام رہا جو کہ آٹوکریٹک سسٹم تھا، جہاں سلیکشن جو ہے اس کے بنیاد پہ بہترین لوگ، آپ سمجھتے ہیں چین ترقی کرتا اگر وہاں پہ ہندوستان کی طرح کا پارلیمنٹری نظام جمہوریت ہوتا؟ ہندوستان کو کہیں پیچھے چھوڑ دیا ہے آج چین نے، کیونکہ وہاں پہ انہوں نے سلیکشن کے بنیاد کے اوپر آگے بڑھے ہیں، نہ کہ صرف الیکشن، اور الیکشن بھی ایسے لوگوں سے
جو پڑھنا لکھنا, جس میں آدھی سے زیادہ تعداد جو ہے وہ پڑھنا لکھنا تک نہیں جانتی, ان سے آپ الیکٹ کرا رہے ہیں. تو اسی لیے قائد اعظم کافی سوچتے رہے اس کے بارے میں, اور ان کا یہ پروپوزل تھا, لیکن زندگی ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی نہیں دی کہ اس کے اوپر عمل درآمد کرتے, لیکن بہت سارے ممالک میں کامیابی سے چلتا رہا ہے. اس کے بعد ان کے جو خیر وہ تو ہم سوری ٹو سے پھر گورنر جنرل ناظم الدین ہوئے اور پھر غلام محمد ہوئے, اور پھر ہم پر یعنی ایون یہ کہ ہمارا روایتی دشمن کے پرائم منسٹر نے یہ تانا دیا کہ میں جتنی شہروانیاں نہیں بدلتا ہوتے پرائم منسٹر آپ کے یہاں چینج ہو جاتے ہیں, اور وہ ہوا اسٹیبلٹی نہیں رہی, ہمارے یہاں بدلتے رہے, پھر گھڑی گھڑی ملٹری ریجیمز آتی رہیں, اور پھر پارلیمنٹری سسٹم اور ڈیموکریسی اور اسٹیبلٹی نہیں رہی. لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ آپ اب 5 کروڑ خرچ کریں اور پھر 5 ارب روپے کمانے کی فکر کریں. اس طرح کا ایک پارلیمنٹ آپ کی ہے. پچھلی حکومت میں جو پارلیمنٹ تھی اس میں 200 پارلیمنٹیرینز ایسے تھے, 200, میں پروونشل اور نیشنل اسمبلی کے ملا کے کہہ رہا ہوں, جن کی ڈگریاں جعلی تھیں, اور جس میں بلوچستان کے گورنر نے فرمایا کہ ڈگری تو ڈگری ہوتی ہے, جعلی ہوتا کیا ہوا. 200 پارلیمنٹیرینز, جس میں آپ کے منسٹر آف ایجوکیشن کی اپنی ڈگریاں جعلی تھیں, وہ فیڈرل منسٹر آف ایجوکیشن بن گئے. تو ایسا ملک جہاں پہ اس طرح کے جعلی لوگ آئیں گے اور حکومت کریں گے, وہاں کہاں ترقی اور کہاں کا نظام؟ آپ کو ایک سینسیبل سسٹم چاہیے جہاں بہترین, ہمارے ملک میں قابل لوگوں کی کمی نہیں ہے, ہر فیلڈ کے اندر آپ کو نہایت قابل لوگ ملتے ہیں, لیکن وہ کبھی بھی اس نظام کے اندر آ کے آگے نہیں بڑھنا چاہیں گے. ڈاکٹر صاحب آپ نے جو اب یہ جو بحث چھیڑ دی ہے, اور میں آگے بھی بڑھنا چاہتا ہوں, لیکن پہ کہا یہ جاتا ہے کہ بہرحال 73 کا آئین ایک متفقہ آئین تھا, اور چاروں صوبوں کی جو نمائندہ پارٹیاں تھیں انہوں نے اس پہ دستخط کیے. بھٹو صاحب نے بڑی اس پہ محنت کی, اور پھر میں نے کہا کہ اس میں ولی خان اور برنجو جیسے لوگ جو نہیں چاہتے تھے وہ بھی اس پہ ایگری کرے. تو یہ بڑی مشکل سے تو ایک آئین بنا ہے 73 کا, اور وہ پارلیمانی نظام حکومت ہی ہے. اور گو کہ اس کو بھی کئی بار ضیاء الحق صاحب اور پھر کہتے ہیں مشرف صاحب سبوں نے کرا, لیکن وہ کہتے ہیں جی اتنی مشکل سے آئین بنا, اب اگر اس میں آپ نے پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ ڈال دیا, یعنی براہ راست ووٹوں سے صدر کا انتخاب ہو, یہی اس میں پرائم منسٹر کا کوئی وجود نہیں ہوگا. نہیں, پرائم منسٹر کا وجود نہیں ہوتا اس کے اندر جو پریزیڈنٹ ہے وہ چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے, اور وہ پھر جو بہترین دماغ ہوتے ہیں ملک کے وہ چنتا ہے منسٹرز کو اور اپوائنٹ کرتا ہے, اور وہ جو ہیں اپنے تحت پھر ایک ٹیکنوکریٹ سسٹم لے کر آتے ہیں, اور بہترین لوگ جو اس فیلڈ کے ہوتے ہیں ان کو لے کے آگے چلتے ہیں. کہیں گے ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ پرویز مشرف یا اور کسی مطلق عنان حکمراں کی نہیں, میں پرویز مشرف صاحب کا جو تھا وہ پریزیڈنشل سسٹم آف ڈیموکریسی تھا ہی نہیں, وہ ڈیموکریسی ہی نہیں تھی. یہاں تو پروپورشنل ریپرزنٹیشن سے آپ الیکٹ کر لیں گے پارلیمنٹ کو, لیکن پارلیمنٹ کا کام جو ہوگا وہ لا میکنگ تک یا اوور سائٹ تک محدود رہے گا. پارلیمنٹ کے پاس پیسے نہیں ہوں گے کہ وہ ایک جو گریڈ کا جو ایلیمنٹ ہوتا ہے, لالچ کا ایلیمنٹ, وہ ختم ہو جائے گا. کو دے دو, 20 کروڑ اس کو دے دو. اور گراس روٹ پہ آپ کی جمہوریت ہے کہاں؟ گراس روٹ پہ کہاں پیسہ پہنچتا ہے؟ آپ کو کتنی مشکل سے آپ کے پاس یہ لوکل باڈی الیکشنز کرائے, سپریم کورٹ نے کتنی دفعہ احکامات جاری کیے. جمہوریت کا ایک ڈھکوسلہ ہے پاکستان کے اندر, جمہوریت ہے ہی نہیں یہاں. اور اس میں اور جہاں فیوڈل سٹرینگل ہولڈ ہو, جہاں جاگیردارانہ نظام ہو. اب دیکھیے کہ چھوٹے چھوٹے ممالک میں ملک ایک دیتا ہوں, سنگاپور کی مثال. سنگاپور کی آبادی کراچی سے 1/4, 55 لاکھ, کوئی قدرتی وسائل نہیں. سنگاپور کی ایکسپورٹس پچھلے سال 330 ارب ڈالر, 330 ارب ڈالر, جبکہ پاکستان کی ایکسپورٹس 21 ارب ڈالر. کیا وجہ؟ نالج اکانومی. آج کی دنیا علم کی دنیا بن چکی ہے, قدرتی وسائل کی اہمیت کم سے کم تر ہو گئی ہے, اور انسانی وسائل جو ہے ایکیڈیمکلی تو آپ کی بات اچھی ہے, نہیں ہے, یہ فیکٹ کہہ رہا ہوں, ایکیڈیمکلی یہ فیکچوئل ہے. لیکن لوگ یہ کہیں گے کہ جناب جیسے میں نے 73 کے آئین کا حوالہ دیا کہ اس کے تحت جو الیکشن ہوتے ہیں یا اب جو ہمارے الیکشن ہوئے ہیں, وہ کہتے ہیں دنیا بھر میں طریقہ یہی ہے کہ لوگ اپنے MNA یا اپنے نمائندے چنیں جمہوری طور پر, اور وہ پھر ایک پارلیمنٹ بنے, اور پارلیمنٹ جو ہے پرائم منسٹر چنے. تو وہ یہ کہیں گے اب اگر لوگ اپنے قاتلوں کے عشاق ہیں تو اس میں ہمارا یعنی آپ کیسا, تو یہی تو فیلئر ہے ہمارا کہ آپ جن لوگوں کو چن رہے ہیں, جو جس طریقے سے آپ چن رہے ہیں. دیکھیں نا, ایران میں بھی چنے جاتے ہیں, زیادہ دور نہیں. اسلامک ریپبلک آف ایران نے قانون بنا دیا ہے کہ ماسٹرز ڈگری ہونا منیمم کوالیفیکیشن ہے ایک پارلیمنٹ کے اندر آنے کے لیے, اور ان کے 100 سے زیادہ لوگ PhDs ہیں پارلیمنٹ. جعلی ڈگری والے تو نہیں ہیں, لیکن بہت اچھے لوگ, بہت قابل لوگ. اور کوریا نے کیا کیا ہے, کوریا نے اپنا جو منسٹر فار سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہے ان کو ڈیپیوٹی پرائم منسٹر کا درجہ دے دیا ہے.
آسٹریا نے کیا کیا ہے, جو منسٹر آف ہائر ایجوکیشن اور سائنس ہے ان کو ڈیپیوٹی پرائم منسٹر کا درجہ دے دیا ہے اور منسٹر آف اکنامک افیئرز بھی بنا دیا ہے. تو جن ممالک نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ان کی اصل دولت ان کی افرادی قوت ہے, جو 10 کروڑ کے ایسے افراد ہیں پاکستان میں جو 20 سال سے کم عمر کے ہیں, لیکن پاکستان ان پہ کیا خرچ کر رہا ہے, آپ کے اسکولوں کا کیا نظام ہے, آپ کے کالجز کا کیا نظام ہے, آپ کے یونیورسٹیز کا کیا نظام ہے. نالج اکانومی تو آپ کے ریڈار میں ہے ہی نہیں, آپ سمجھتے ہی نہیں ہم لوگ کہ نالج اکانومی کہاں ہے. تو یہ فیلئر ہے, یہ بہت بڑا فیلئر ہے ہماری سو کال جمہوریت کا, چاہے وہ 73 کا آئین ہو یا کوئی اور ہو, کہ آپ کے پاس پاور گراس روٹس تک نہیں گیا, پیسے اوپر جو تھے لٹیرے آئے اور لوٹتے رہے, اور آپ جمہوریت کا ہم راگ اپناتے رہتے ہیں اور ملک جو ہے وہ نیچے جا رہا ہے. جو آپ نے یہ تو آبیل مجھے ماری, تو یہ آپ نے جو چھیڑ رہے ہیں کہ صدارتی نظام آئے اور اب جو ہم 2018 کے الیکشن کی طرف جا رہے ہیں, مثلا وہ آپ کی بات, اس کے لیے کیا آپ الیکشن کمیشن اور سپریم کورٹ سے رجوع کریں گے؟ ضروری نہیں ہے کہ صدارتی نظام کے تحت ہی ہو, آپ پارلیمانی نظام کے تحت بھی ریفارمز لا کر, صحیح ریفارمز اگر لائیں تو آپ پارلیمانی نظام کے تحت بھی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. وہ ریفارمز کیا ہوں گے؟ الیکشن کمیشن کو آپ کو ریفارم کرنا پڑے گا. الیکشن کمیشن جو ہے وہ ایک ایسی باڈی ہونی چاہیے جو پرکھے کہ یہ کینڈیڈیٹ سوٹیبل بھی ہے یا نہیں پارلیمنٹ میں جانے کے لیے. وہ نہیں, الیکشن کمیشن میں کیا ہے, 2 آدمی جو ہیں وہ ایک پارٹی نامینیٹ کر دیتی ہے, 2 آدمی دوسرے پارٹی نامینیٹ کر دیتی ہے, ایک بیچارے بڑے میاں کہیں اور سے آ جاتے ہیں جو اس کے چیئرمین ہو جاتے ہیں, اور 5 آدمیوں کی الیکشن کمیشن ہے, اور 7 دن کا وقت دیا جاتا ہے کہ 7 دن کے اندر آپ پرکھ لیں ان 1000 یا 2000 اپلیکیشن کو کہ یہ سوٹیبل ہیں. یعنی ایک مذاق بنا ہوا ہے جمہوریت کا. کم از کم 3 مہینے کا عرصہ ہونا چاہیے الیکشن کمیشن کے پاس. ہمارے یہاں بدقسمتی سے لوگ ادارے بناتے ہیں, جب تک وہ رہیں تو ادارے درست چلتے ہیں, جب وہ ہٹ جائیں تو اداروں کا حال تباہی کی جانب گامزن ہو جاتا ہے. اس پر گفتگو کریں گے ایک بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا. ڈاؤن نیوز میں ایک بار پھر مجاہد بریلوی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. ابھی ڈاکٹر صاحب سے بریک کے دوران بھی گفتگو ہو رہی تھی اور ہم پریزیڈنشیل فارم آف گورنمنٹ کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا, لیکن لوگ اتنی ڈیٹیل اور ڈیپ میں نہیں جائیں گے. وہی کہیں گے یہ لیجئے یہ صاحب کہاں سے لے آئے, اور یہ تو کسی کیونکہ مشرف صاحب کے ساتھ رہے ہیں اور ایک پریزیڈنشیل فارم آف گورنمنٹ سوٹ کرتا ہے ہر مطلق العنان یا فوجی صدر کو. غالباً ایسا اس لیے ڈاکٹر صاحب کا ارادہ نہیں ہو سکتا. آج ہم جب کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں 4 کروڑ بچے جب اسکول ہی نہیں جاتے, اور اس وقت بھی میں کہہ رہا تھا کہ جب ہماری عوام کی اکثریت کے لیے پرائمری اور سیکنڈری کی ایجوکیشن نہیں تو ہائر ایجوکیشن, وہ تو ایک پریولیج کلاس تو تیار ہو جائے گی ہائر ایجوکیشن کے ذریعے, لیکن جو گراس روٹ پر جو محنت کش غریب کچی آبادیوں میں رہنے والے وہ تو محروم رہیں گے جیسا کہ ہیں. جی, میں وہ بات جب بھی کہتا تھا اور آج بھی کہتا ہوں کہ چاروں سطح پر آپ کو یکساں کام کرنا پڑے گا, پرائمری, سیکنڈری, ٹیکنیکل اور ہائر. ہم یہ نہیں کر سکتے کہ آج پرائمری کریں اور 30 سال بعد ہائر ایجوکیشن پرائمری تو نہیں کرا نا, سیکنڈری نہیں کیا نا. میرے پاس تو ہائر ایجوکیشن کمیشن تھا, اس کا میں ہیڈ تھا. باقی 4 منسٹرز تھے جو پروونشل منسٹر. پرائمری, سیکنڈری, ٹیکنیکل کس کے تحت آتی ہے؟ چاروں صوبوں کے اندر منسٹرز آف ایجوکیشن ہیں, ان کے تحت سارے اسکولز اور کالجز آتے ہیں, اور جو اسلام آباد اور فیڈرل ٹیریٹری ہے وہ فیڈرل منسٹر آف ایجوکیشن کے تحت آتی ہے. ہائر ایجوکیشن کمیشن کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے قانونی طور پہ. تو میں چاہتا تھا اور چاہتا ہوں کہ کچھ ہو لوور لیول پہ, لیکن نہیں کر سکتا تھا کیونکہ قانونی طور پہ میرے ہاتھ بندھے ہوئے تھے. لیکن کرنا چاہیے ہر سطح کے اوپر ایمفیسس. تو سب سے پہلا ستون تعلیم ہے. دوسرا ستون جو ہے وہ سائنس اور ٹیکنالوجی ہے. جب تک آپ اس میں مہارت حاصل نہیں کریں گے, کیونکہ آج کا زمانہ جو ہے وہ سائنس کا زمانہ ہے. تیسرا ستون جو ہے وہ جدت ترازی, یعنی انوویشن, نئے نئے آئیڈیاز, نئے نئے پروڈکٹس بن کر مارکیٹ میں آئیں اور آپ پھر آگے بڑھیں. یہ تیسرا ستون ہے. اور جو چوتھا بہت اہم ستون ہے وہ گڈ گورننس, کہ جب تک کہ گورننس آپ کی صحیح نہیں ہوگی اور ویژن نہیں ہوگا آپ کے رولرز کا. آپ نے ہائر ایجوکیشن کمیشن بنایا, ہائر ایجوکیشن کو بھی درست کر لیا, اور آپ ہٹ گئے, پھر وہ نیچے آ گیا. تو اس کے معنی آپ بھی اس ہائر ایجوکیشن کمیشن کو اتنا مضبوط اس ادارے کو نہیں کر سکے کہ آپ کے جانے کے بعد بھی وہ قائم رہتا. اس کو پھر ہم کیسے یہ سمجھ لیں کہ ہمارے جو حکمراں تھے وہ کیا اتنے علم دشمن تھے, اعلیٰ تعلیم کے خلاف تھے, کہ انہوں نے ایک بنے بنائے ادارے کو جس نے بجٹ اتنا بڑھایا, بچوں کو باہر بھجوایا, کرا, انہوں نے تباہ کر دیا. ہائر ایجوکیشن کمیشن میں ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ جب میں اپنے سیکنڈ ٹرم میں تھا, 6 سال گزر چکے تھے, 2 سال میرے باقی تھے,
11,000 بچے ہم نے باہر بھیج رکھے تھے پی ایچ ڈی کے لیے. 11,000 دنیا کی چوٹی کی یونیورسٹیز میں پچھلی حکومت جو آئی انہوں نے یک ان کی اسکالرشپس روک لیں. اور یہ جو بہترین ہمارے بچے تھے یہ مساجد میں جا کے بھیک مانگ رہے تھے کہ ہمیں فیس دینی ہے, ہمیں کھانا کھانا ہے. تو میں نے پھر زرداری صاحب کو کہا کہ آپ یا تو ان کی اسکالرشپ ریسٹور کریں یا مجھے اجازت دے دیں, آپ کسی اور کو اپوائنٹ کر لیں. تو انہوں نے کہا آپ استعفیٰ دے دیے. تو میں استعفیٰ دے کے الگ ہو گیا اور پھر اخبارات میں بھی آیا, پھر اسکالرشپس ان کی واپس ریسٹور کرنی پڑی حکومت کو. لیکن ایک تباہی ہو گئی اس کے بعد جو کچھ ہوا. اب کیا پوزیشن ان 11,000 بچوں کی؟ اب جو نئی حکومت آئی, جو موجودہ حکومت ہے, انہوں نے کافی فنڈنگ بڑھائی. لیکن پچھلے سال پھر جو چاقو چلا تو وہ تعلیم کی کلاڑی چلی تعلیم پر, اور جو ڈیولپمنٹ بجٹ تھا وہ پی 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 کے زمانے سے بھی کم کر دیا گیا. تو ایک اور اس پہ میں نے لکھا بھی کہ جو سارے کلیمز تھے موجودہ حکومت کے, تو بات یہ ہے کہ جب تک ہمارے لیڈرز یہ نہیں سمجھیں گے کہ اس ملک کو آگے بڑھنا ہے تو صرف ہیومن ریسورس کے بنیاد پہ ہی بڑھنا ہے. آج کی دنیا جیسے میں نے کہا سائنس کی دنیا ہے, آج اندھے اپنی زبان سے دیکھ رہے ہیں. ایسی ایجادات ہو گئی ہیں کہ ایک کیمرہ لگا لیتے ہیں اور ایک لالی پاپ کی طرح کا ڈیوائس ہوتا ہے, اس میں 400 سینسرز ہوتے ہیں. اندھا آدمی وہ ڈیوائس اپنے منہ میں رکھتا ہے اینڈ آئی سائٹ از ریسٹورڈ. آج جو ہیں آپ جینیٹکس میں ایک بہت بڑی انقلاب آ رہا ہے جس سے ایگریکلچرل آؤٹ پٹ بڑھ رہی ہے. آج میں آپ کو اڑا دوں ایک غلاف میٹا مٹیریلز کا تو آپ بیٹھے بیٹھے غائب ہو جائیں گے. مطلب یو ول ڈس اپیئر. کیا کہ یہ مٹیریلز روشنی کو موڑتے ہیں اور یہ تو مخالفین کے خلاف استعمال کرنے لگیں گے لیکن بیٹھے وہی رہیں گے لیکن دکھائی نہیں دیں گے. تو یہ یعنی کہ اس طرح کی ہزارات ڈسکوریز ہو رہی ہیں اور پھر یہ ڈالرز اینڈ سینٹس میں تبدیل ہو رہی ہیں کیونکہ یہ پھر مارکیٹ ہو رہی ہیں. انفارمیشن ٹیکنالوجی میں جو انقلاب آیا, میں وزیر تھا انفارمیشن ٹیکنالوجی کا بھی اس زمانے میں, تو میں نے کچھ اقدام لیے جس کی وجہ سے $30 ملین سے بڑھ کر اس زمانے میں ہماری بزنس اب $3.2 ارب تک یعنی 120 گنا بڑھ گئی ہے. میں نے 15 سال کی ٹیکس چھوٹ دی اور آئی ٹی کے ادارے قائم کیے ملک میں. تو اس طرح کے پہلا پاکستان کا سیٹلائٹ لے کر آئے جس پہ آپ کے ٹیلی ویژن پروگرام بھی, پاک سیٹ 1 جو خلا میں لے کر آیا پاکستان. اس طرح کی اور بھی بہت سی چیزیں. لیکن اسے کیا ہوگا ڈاکٹر صاحب, مثلا جو میں آپ کو پڑھ رہا ہوں اور آپ کو سن رہا ہوں اس سے تو مجھے ڈپریشن ہو رہا ہے کہ یہ سب چیزیں ہو سکتی تھیں, یہ سب چیزیں ہمارے یہاں پاس میں ہوئی بھی, اور آج آپ اس کو جو مجھے رخ دکھا رہے ہیں, جو تصویر دکھا رہے ہیں, نہیں پازیٹیو بھی ہو سکتا ہے. آپ ہو سکتا ہے لیکن ابھی تو آپ کے موجودہ پرائم منسٹر ہیں جو عباسی صاحب جو ہیں, ہی از اے سینسیبل پرسن. یہ ان کو چاہیے یہ کہ جو اگلی جو کیبنٹ کا سوچیں, اگر پی ایم ایل این آتی ہے تو پھر ٹارگٹ کریں 30-40 ایسے لوگوں کو جو دنیا یہ تو پولیٹیکل اسٹیٹ میں جائے گا. وہ کہیں گے کہ جی آپ کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ کی حکومت پھر آئے, وہ تو کہیں گے اگر بھی آتے ہیں, اگر عمران خان آتے ہیں ان کو بھی یہی چاہیے کہ وہ ٹارگٹ کریں 30-40 ایسے بندے جو کہ بعد میں کیبنٹ میں آ کر اور ہر فیلڈ میں اسپیشلسٹ ہوں. 25 کہاں بندے ان کے پاس ہیں ڈاکٹر صاحب, آپ دیکھتے ہیں ملک میں تو ہے نا بھائی. اچھا ہمارے ملک میں وہ تو کہتے ہیں ہمیں وفادار چاہیے, وہ تو لائل چاہیے. یہی تو مسئلہ ہے نا, ہمیں الیکٹیبلز کی بیماری ہوئی ہے. ہمیں وفاداری جی, ہمیں قابلیت کو دیکھنا چاہیے نہ کہ لائلٹی کو. ہمیں ایسا آدمی چاہیے جو آپ کے خلاف کھڑے ہو کے کہہ سکے کہ جناب پرائم منسٹر آپ غلط کہہ رہے ہیں. نہیں, جب تک کہ یہ ہم کلچر نہیں پیدا کریں گے کہ بہترین دماغ نہیں لے کر آئیں گے, اور بہترین دماغوں کی کمی نہیں ہے ملک کے اندر, چاہے وہ عمران آئے پرائم منسٹر, چاہے وہ موجودہ حکومت عباسی صاحب آئے ہیں, جو بھی آئیں, شریف صاحب آئیں, ٹارگٹ کریں کہ صاحب ان لوگوں کو ہمیں پہلے پارلیمنٹ میں لانا ہے اور پھر ان کو منسٹرز بنانا ہے اور پھر ان کے تحت پھر میں یہ کہوں گا یہ تو نہیں ہونے جا رہا. نہیں, ہو سکتا ہے, یہ کر سکتے ہیں, آج بھی کر سکتے ہیں یہ چاہیں تو. اگر کیوں نہیں کر رہے؟ نہیں تو کر سکتے ہیں لیکن ویژن ہونا چاہیے. ڈاکٹر صاحب بات تو یہ ہے نا, کرنا یہ نہیں ہے. اگر نہیں کریں گے تو ملک جو ہے اسی طرح نیچے جاتا رہے گا. آپ قرضوں میں ڈوب رہے ہیں, آپ ابھی بھی ڈوب چکے ہیں, اور ڈوب کے ملک آپ کے لونز پے آف کرنے کی قابلیت نہیں رہے گی. آپ کے آرمی جنرل صاحب جو ہیں ان کو 3 مہینے اپنے انتظار کرنے پڑیں گے سیلری کا چیک وصول کرنے کے لیے. اوپر آرمی چیف جو ہیں ان کو بھی 6 مہینے انتظار کرنے پڑیں گے اس سے پہلے کہ ان کے پے ریلیز ہو. آنے والا ہے یہ وقت, اگر آپ اس کو جاگتے نہیں اس وقت کہ کیا ہو رہا ہے. آپ دیکھیں نا کتنے پچھلے 10 سال میں جو آپ کا قرضہ تھا وہ کہاں سے کہاں چلا گیا, یعنی کہ 35-40 ارب ڈالر سے بڑھ کے اب 85 ارب ڈالر. ٹریڈ ڈیفیسٹ اور پھر ڈالر کی قیمت اور پیٹرول, یہ میں نے کہا نا کہ میں تو پھر میں یہی کہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب سے ایجوکیشن چیزیں تو بیک گراؤنڈ نہیں, لیکن یہ واقعی بنیادی بات ہے کہ جب اسٹیٹ کا یا گورنمنٹ کا اسٹرکچر چینج نہیں ہوگا, اور جس طرح کہ ڈاکٹر صاحب جن چیزوں کا اشارہ کرتے ہیں اس کے بعد تو جو بنیادی چیز یعنی ہیلتھ, ایجوکیشن اور سائنس, انہی پر تو ریاست کھڑی ہوتی ہے. آئنسٹائن نے ایک بڑی اچھی بات کہی تھی ایک زمانے میں, وہ یہ تھی کہ اگر آپ ایک غلطی کریں اور اس کا ایک نتیجہ نکلے اور آپ سمجھیں کہ اسی غلطی کو بار بار کریں
اور نتیجہ کوئی اور نکلے گا، تو ایسا کبھی نہیں ہوتا. آپ اسی جمہوریت جو آپ کے چلا رہے ہیں اس کے اندر بنیادی تبدیلیاں جب تک آپ نہیں کریں گے، جب تک آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. ڈاکٹر صاحب سے گفتگو جاری ہے اور بڑا مشکل ہو رہا ہے کہ میں ڈاکٹر صاحب کو انٹرپٹ کروں، لیکن کیمرے کے پیچھے کہا جا رہا ہے کہ میں ایک بریک لوں اور پھر ڈاکٹر صاحب کے پاس آتا ہوں. ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ڈاؤن نیوز میں ایک بار پھر مجاہد ویلوی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب سے جو گفتگو ہو رہی ہے صدارتی نظام پہ تو آپ نے کا علم گفتگو ہوئی. ڈاکٹر صاحب چلیں یہ سب باتیں ایسا لگتا ہے کہ ایک سپریم کورٹ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں نہیں مہم جوئی ایڈونچرزم ہے، لیکن بعض چیزوں کا بڑا نوٹس لے رہی ہے. بڑے بڑے پروجیکٹ میں اگر کوئی کرپشن ہوا ہے اور بہرحال لوگوں کو ایک گو کہ جوڈیشل ایکٹیویزم یا یہ مسئلے کا مستقل حل نہیں ہے، یا از خود نوٹس بھی مسئلے کا حل نہیں ہے. خود ان کے بھی 18 لاکھ پینڈنگ کیسز پڑے ہوئے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب اگر میں آپ سے بہت ہی بنیادی 1 2 3 4 باتوں کے معلوم کروں، اور یہ بھی ممکن ہو اس بات سے کیوں مایوس ہوا جائے کہ شاید توجہ نہ دیں، تو کیا ہو سکتی ہیں ڈاکٹر صاحب؟ اور اگر ایک چند کو ہم کہیں کہ لانگ ٹرم اور چند فوری طور پر. جی، یہ ایک 15 سال کا روڈ میپ 2004 میں جو کابینہ تھی، جب جمالی صاحب پرائم منسٹر تھے، ظفر اللہ جمالی صاحب، تو انہوں نے میرے سے کہا تھا کہ آپ لیڈ کریں اور ایک ملک کے لیے روڈ میپ بنائیں کہ ہم کس طرح اس غربت کے بھنور سے نکلیں اور کیا کچھ کرنا چاہیے تاکہ ہم تیزی سے آگے بڑھ سکیں. جمالی صاحب تو 15 مہینے کور نہیں کر سکے پورے بیچارے. تو شارٹ، میڈیم اینڈ لانگ ٹرم روڈ میپ 5 سال 10 سال 15 سال میں. تو میں نے ایک فورٹ سائٹ ایکسرسائز کہلاتی ہے جو کہ اقوام متحدہ کی ٹرمینالوجی میں ڈیلفی ٹائپ فورٹ سائٹ ایکسرسائز، کہ اس ملک کو کیا کرنا چاہیے آگے بڑھنے کے لیے. قدرتی وسائل کیا ہیں، انسانی وسائل کیا ہیں، کون سے سیکٹرز میں ترقی ہو رہی ہے، دنیا کہاں جا رہی ہے، کہاں اپرچونٹیز ہیں. تو ہم نے الگ الگ سیکٹر وائز کوئی 2.5 سال کی انٹینسو ایکسرسائز کے نتیجے میں، جس میں کئی ہزار پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ، سبجیکٹ اسپیشلسٹ کے لوگ کنسلٹ کر کے، اور 13 الگ الگ سیکٹرز میں ہم نے، جس میں زراعت، صنعت، کیمیکلز، فارماسیوٹیکلز، بایو ٹیکنالوجی، انفارمیشن ٹیکنالوجی، کنسٹرکشن، الیکٹرانکس، انجینئرنگ وغیرہ وغیرہ، ان سب سیکٹرز میں کیا کرنا ہے، کون سے پروجیکٹس کریں، کون کرے گا، کون سے ادارے انوالو ہوں گے، کیا کاسٹ آئے گی، کیا امپیکٹ ہوگا نیشنل اکانومی پہ، اور خاص طور پہ غربت دور ہو اور جاب کریشن ہو تاکہ صنعت فروغ پائے، تاکہ جابز نکلیں. اچھا، اس وقت یہ ایک ایکسرسائز ہم نے. تو آپ کے شوکت عزیز صاحب نے یہ نہیں پڑھی بعد میں؟ اور بعد میں شوکت عزیز صاحب ہی کے زمانے میں اس کو اپروو کیا گیا. 30 اگست 2007 کو یہ کیبنٹ میں منظور ہوئی. یہ پورا 320 صفحے کا ڈاکیومنٹ تھا کہ جو روڈ میپ فار پاکستان. پھر کیا ہوا ڈاکٹر صاحب اس کا؟ اور اس کے بعد وہ جو حشر ہوتا ہے کہ ایک انٹر منسٹریل کمیٹی بنا دی گئی، کیونکہ ساری منسٹریز انوالو تھیں، لیکن بعد میں جو حکومتیں آئیں انہوں نے اس پر کوئی عمل درآمد نہیں کیا. لیکن یہ ایکسرسائز ہوئی ہے. اصل میں یہ ہے کہ جو وہ لوگ اتنے سنسیئر، کمیٹڈ، آنیسٹ ہوں کہ جو یہ واقعی یہ چاہیں کہ پاکستان اور اس کی خدمت پہلی ہے اور اپنا منافع. یہاں تو آپ دیکھ رہے ہیں دولت کی ریل پیل ہے. آپ دیکھتے ہیں اچھا جھکرانی کھڑا ہے تو بجرانی کو لے آؤ، قریشی کھڑا ہے تو گیلانی کو لے آؤ، ادھر فلاں کھڑا ہے. میں سوری جو سے سب میرے لیے بڑا مسئلہ ہے. ہمارا کام یہ ہے کہ ایک ویژن، ایک اسٹریٹجی اور ایک ایکشن پلان جو کہ شارٹ، میڈیم اینڈ لانگ ٹرم میں، اور 12 PhDs ڈیولپمنٹ اکنامکس کے میرے ساتھ تھے تاکہ وہ انٹرسی پرائرٹیز کر سکیں. کیونکہ ہم سائنسدان دماغ ہمارے آسمان پہ ہوتے ہیں لیکن پاؤں زمین پہ اکثر نہیں ہوتے. تو میں نے ڈیولپمنٹ اکنامکس کے 12 PhD جو پائیڈ پاکستان انسٹیٹیوٹ ڈیولپمنٹ اکنامکس کو اپنے ساتھ رکھا تھا. AR کمال صاحب مرحوم جو تھے اس کے ہیڈ تھے اس زمانے میں، لیکن ان کے ساتھ دوسرے لوگ بھی تھے، اور ان کے ساتھ مل کر ہم نے پرائرٹیز طے کی تھیں تاکہ غربت دور ہو. آپ کے یہاں جب تک گروتھ نہیں ہوگی، صنعتی گروتھ نہیں ہوگی، غربت بھی بڑھ رہی ہے. تو یہ جو ہے یہ مسودہ موجود ہے اور اس کو امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے اگر جو حکومت وقت ہے وہ اس کو دیکھے اور اس کے اوپر عمل درآمد شروع کرے. میں نے عمران خان صاحب کو بھی یہ دیا تھا، اور میں نے شہباز شریف صاحب سے جب ملاقات ہوئی تھی تو ان کو بھی میں نے دیا تھا یہ کہ صاحب یہ مسئلہ ہے. زرداری صاحب کو بھی؟ زرداری صاحب سے میری اس سلسلے میں کوئی ملاقات نہیں ہوئی. اور یہ خالی لفاظی نہیں ہے، اس میں اسپیسیفک پروجیکٹس کیا کرنا ہے، کون سی پروجیکٹ. آپ کو خیال ہے کہ انہوں نے ورگردانی کی ہوگی؟ مجھے اس کا علم نہیں، لیکن اس میں اسپیسیفک پروجیکٹس. تو ایک روڈ میپ، جب تک کہ اس طرح آپ ایک کلیئر روڈ میپ نہیں ہوگا کہ طریقہ کار کیا ہو، اور ہم اگر ہر حکومت آئے گی اور ایک نیا طریقے سے اور 5 سال بعد ایک نیا روڈ میپ بنائے گی اور یوں گھومتے رہیں گے. آپ نے تو خود ابھی دیکھ لیا. یہاں تو مجھے اچھا نہیں لگ رہا یہ بات کرنا آپ کے سامنے کہ 15 کروڑ میں تو سینیٹر بنتا ہے، اور وہ کہتے ہیں جی پتہ نہیں 100 کروڑ میں اس سے بڑا بنتا ہے. اراکین اسمبلی الیکشن آپ جیسے لوگ اگر
ہم جیسے لوگ کے سامنے آئے تو شاید 500 ووٹ بھی نہ ملیں. تو پورا جو سسٹم ہے اس کے لیے تو ایک کسی ریولوشن کی ضرورت ہے نا. میں تین ریولوشنری تدابیر آپ کو دیتا ہوں. سب سے پہلے آپ کیپٹل پنشمنٹ انٹروڈیوس کریں فار میگا کرپشن. ایک کر لیں کہ آپ سزائے موت, اس میں کوئی پلی بارگیننگ نہیں. ہیومن رائٹس والے آ جائیں گے. نہیں ہیومن رائٹس کو امریکہ والے آ جائیں گے, ویسٹرن آ جائے گا. آپ ہیومن رائٹس کو دفع کریں. آپ یہاں پر چائنا کی طرف دیکھیں کہ کس طرح انہوں نے کرپشن کو, کتنے منسٹرز ان کو سزائیں ہوئی ہیں اور کتنے منسٹرز کرپشن میں نکالے گئے ہیں. سزائے موت انٹروڈیوس ہو گئی ہے چائنا میں اور عمل درآمد بھی ہوا ہے اس پر, سزائے موت پر, کیپٹل پنشمنٹ پہ. سب سے پہلے آپ انٹروڈیوس کریں یہ اور اس پر عمل درآمد کریں اور 8-10 بڑے بڑے جو لوگ ہیں ان کو سزائیں دیں. ایک منٹ کے لیے میں آپ کے رکوں گا, لیکن ڈاکٹر صاحب اس کے لیے جو جوڈیشری بھی تو دیکھیے, ابھی ایک آپ نے کیس نہیں پڑھا کہ 21 سال بعد جن کو سزائے موت ہوئی تھی بعد میں کہا کہ وہ ثابت نہیں یہ ہوا. آپ کو کرنا ہوگا, جوڈیشری میں بھی ریفارمز لانے پڑیں گے تاکہ یہ ہو. ملٹری کورٹس لگانے, کیونکہ کرپشن کا تعلق جو ہے ٹیررزم سے ہے, تو یہ میگا کرپشن کی سزائیں آپ ملٹری کورٹس کے ذریعے دلوائیں. تو طریقہ کار ہمیشہ ہوتا ہے. نمبر 1. نمبر 2, یہ قانون لے کر آئیں کہ اگر آپ گورنمنٹ سرونٹ ہیں تو آپ کے بچے جو ہیں لازمی طور پہ صرف گورنمنٹ اسکول میں جا سکتے ہیں, وہ بھی نیئرسٹ گورنمنٹ اسکول, تاکہ جتنے سیکریٹریز ہیں, جتنے منسٹرز ہیں, جتنے گورنمنٹ افراد ہیں, وہ برابر والا جو گورنمنٹ اسکول کا ہے, تاکہ میرا بچہ اور میرے جو نوکر ہیں ان کا بچہ ایک اسکول میں ساتھ بیٹھ کے پڑھے. یہ ایک آپ ایک قانون لے کر آئیں. نمبر 2. اور تیسرے ایک تعلیمی ایمرجنسی لے کر ملک میں لگائیں, جس تعلیمی ایمرجنسی کے تحت آپ کم از کم اپنے جی ڈی پی کا 10% کا حصہ سائنس اور ٹیکنالوجی اور تعلیم کے لیے, ابھی تو 2% بھی نہیں ہے. آپ دنیا کے 10 کم ترین ممالک میں پاکستان کا شمار ہوتا ہے ان ٹرمز آف انویسٹمنٹ. اور جو کہاں کی ترقی, آپ تو جہالت بڑھا رہے ہیں, آپ غربت بڑھا رہے ہیں, آپ ترقی کا سب ڈھونگ ہے. اس نظام نے آپ کو کوئی ترقی نہیں دینی جب تک کہ آپ کوئی بنیادی انقلابی تدابیر نہیں کریں گے اور گورننس میں چینجز نہیں کریں گے. ضروری نہیں ہے پریزیڈنشل سسٹم آف ڈیموکریسی, کنفیوز نہ کریں پریزیڈنشل سسٹم کو وہ ملٹری رجیم سے. وہ ملٹری رجیم جو آئیں وہ ڈیموکریسی نہیں تھی, وہ جمہوریت نہیں تھے, 1 مین 1 ووٹ نہیں تھا. پھر ووٹنگ کے اندر بھی آپ ویٹیج دے سکتے ہیں. اگر آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں, جاہل ہیں, تو 1 ووٹ آپ کا وزن ہوگا. اگر آپ میٹرک ہیں تو 10 وزن ہوگا, بیچلرز ہیں تو 20 وزن ہوگا, وغیرہ وغیرہ. وہ اس کی بھی ویٹیج دے سکتے ہیں تاکہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کے ووٹ کی ویٹیج بھی چینج کی جائے. چلتے ہیں ایک بریک کی جانب, ہمارے ساتھ رہیے. مجاہد بریلوی ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب میرے مہمان ہیں. ڈاکٹر صاحب, جو آپ کا بیانیہ ہے اور اس کو میں سامنے رکھوں اور مجھے تو بڑا اچھا لگ رہا ہے, تو پھر اس کو آپ کو جب اتنی آپ نے محنت بھی کی اور آپ خود کہہ رہے ہیں کہ 14 سال بنایا, تو آپ کو آگے مایوسی کا اظہار ہوتا ہے یا ابھی تک امید ہے؟ نہیں, مجھے تو امید ہے, کیونکہ ہمارے ہاں جو لوگ ہیں نا, لیکن لوگ تو اکاؤنٹ نہیں ہو رہے ہیں نا ڈاکٹر صاحب. اکاؤنٹ تو حکمراں طبقہ ہو رہا ہے نا, چاہے جوڈیشری میں ہو, چاہے حکومت میں ہو, چاہے پارلیمنٹ میں ہو. کسی نہ کسی سٹیج پہ آپ کو آ کے انقلابی تبدیلی لانی پڑے گی, اور جس کے لیے آپ نے 3 بنیادی باتیں کہی. جی ہاں, اور علم پر مبنی معیشت آپ کو اس طرف جانا پڑے گا کہ ایک نالج اکانومی, جس میں جو 4 ستون کا میں نے ذکر کیا, وہ چاروں ستون مضبوط کرنے پڑیں گے. تعلیم, سائنس, جدت طرازی اور گڈ گورننس. گڈ گورننس میں انصاف بھی آ جاتا ہے کہ وقت پہ انصاف. ان سب کو جب تک اس کے لیے تو پھر سوری ٹو سے, یعنی اگر آپ چائنا کی مثال دیں یا دیگر ممالک کی, انڈیا کا تو خیر چلیں ڈفرینٹ ہے, اس میں تو پھر 1 مین 1 پارٹی کے رول سے ہی یہ سب کچھ امپلیمنٹ مجھے ہوتا لگ رہا ہے. نہیں, ضروری نہیں ہے. آپ کیونکہ جو ڈیموکریسی کا مطلب یہ ہے کہ پارٹیوں کو اپنی پسند کے لوگوں کو اراکین اسمبلی بنانا ہے, اپنی پسند کے لوگوں کو کیبنٹ کا ممبر بنانا ہے, انہیں نوازنا ہے, ان کی فیملیز کو لانا ہے. جی, اسی لیے میں نے اسکریننگ سسٹم کی بات کی کہ ایک جوڈیشل اسکریننگ کمیٹی ہونی چاہیے جو کہ ایک, لیکن اب تو آپ کے 2/3 اکثر بھاری اکثریت سے کامیاب ہونے والے خود جوڈیشل سسٹم پہ ہی تنقید کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ وہی کنٹروورشل بنتا ہے. اب دیکھیں نا, 2 راستے ہیں, یا تو آپ نا امید ہو کے بیٹھ جائیں گے, ہم کچھ نہیں کر سکتے, اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ ہے, وہ کریں, اور آپ دعا مانگنے لگیں اور بس خالی مسلح پکڑ لیں. دوسرا یہ ہے کہ آپ کوئی راستہ ڈھونڈیں کہ کس طرح کرنا ہے, اور یہ راستہ ہے کہ اسکریننگ سسٹم اگر آپ کا مضبوط ہوگا, صرف وہی لوگ اس اسکرین سے گزر کے آئیں جو واقعی اس قابل ہوں,
کہ وہ پارلیمنٹ میں آ سکیں اور پھر قوانین بنا سکیں اور پھر حکومت کر سکیں. اسکریننگ سسٹم مضبوط کریں تو پارلیمنٹری سسٹم آف ڈیموکریسی بھی سکسیزفل ہو سکتا ہے. لیکن اگر آپ کے موجودہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو صورت حال ہے, جو صرف نام کی الیکشن کمیشن ہے, حلقہ بندیاں کر لی, یہ کر لیا, اس سے کرے تو اس سے کام نہیں چلے گا. یہ تو جمہوریت کا فیلئر ہے. جب تک کہ گراؤنڈ لیول پر آپ پاور اور پیسے ٹرانسفر نہیں کریں گے, اتھارٹی اور پیسے. اب اس کی کیا حال ہے, یعنی جو آپ کی جو بیبی تھی ہائر ایجوکیشن, ہائر ایجوکیشن, اچھا میں وہ اس پہ کیوں پڑ گئے کہ ڈگریاں لوگ جانٹنے لگے, کنٹروورسی میں پڑ گئے, بیکار نہ کرتے بیچارے, کیا ہے اگر وہ میں بغیر سیاست میں تو لوگ کہتے ہیں نصر اللہ خان نے کون سا بی اے ایم اے کیا تھا, یا اور بہت سارے پولیٹیشین جو ہیں وہ اس کے لیے سیاست میں ضرورت نہیں ہوتی. سپریم کورٹ نے یہ حکم دیا تھا ایچ ای سی کو کہ آپ ان پارلیمنٹیرینز کی ڈگریاں دیکھیں, جس کے نتیجے میں 200 پارلیمنٹیرین ایسے پائے گئے. میں موجودہ چیئرمین ایچ ای سی کی ذکر نہیں کر رہا, میں جاوید اغاری جب چیئرمین تھے اس وقت کی بات ہے یہ, کہ سپریم کورٹ کے حکم کے نتیجے میں یہ کیا گیا, اور اس کی وجہ سے جب پتہ چلا کہ اتنے سارے ہیں تو وہ سب کے سب خلاف ہو گئے, انہوں نے پروونشل ایچ ای سیز بنا لی. اب اس وقت ایک عجب چوچو کا مربع بنا ہوا ہے کہ ایک فیڈرل ایچ ای سی ہے جو اپنے احکامات دے رہی ہے, 2 پروونشل ایچ ای سی بن گئی ہیں, ایک سندھ میں اور ایک پنجاب میں, جو یونیورسٹی سے کہہ رہی ہیں کہ نہیں آپ فیڈرل ایچ ای سی کا حکم نہ مانیں, آپ ہمارا حکم مانیں. وائس چانسلر بیچارے سر پکڑے پریشان بیٹھے ہیں کہ ہم اس کی بات مانیں یا اس کی بات مانیں, کہاں جائیں. 5 سال پہلے میں نے کیس کر رکھا ہے سندھ ہائی کورٹ میں سندھ ایچ ای سی کے قائم ہونے کے خلاف, کہ یہ فیڈرل ایچ ای سی کے سلسلے میں ایک سپریم کورٹ نے ایک ججمنٹ دی تھی میری پٹیشن پر کہ اعلیٰ تعلیم جو ہے یہ فیڈرل سبجیکٹ ہے, اس کو صوبوں کو نہیں دیا جا سکتا. لیکن اس کی کنٹمپٹ کرتے ہوئے پنجاب اور سندھ نے یہ بنا لیا. اس پہ بھی وہ نکلا ہے کہ جناب ہمارے شہر کے ہی ہیں اور بڑے ماشاءاللہ پڑھے لکھے سمجھ جاتے ہیں, چیئرمین سینٹ رضا ربانی صاحب کا 18ویں ترمیم کو وہ کیا جا رہا ہے. 18ویں ترمیم کے ذریعے 18ویں ترمیم سے اس ملک کو جتنا نقصان ہوا ہے میں آپ سے کہہ نہیں سکتا. اٹس اے ڈیزاسٹر. پیسے بہت زیادہ ٹرانسفر ہو گئے پروونسز کو, اور وہ پیسے جو ہیں وہ ملک میں خرچ, قوم کی خدمت کے بجائے وہ بینک اکاؤنٹس میں پولیٹیشینس کے باہر چلے گئے. سندھ میں تو یقیناً یہ ہوا ہے, پنجاب میں کسی حد تک یہ ہوا, اتنا نہیں ہوا, لیکن سندھ میں تو بہت زیادہ ہوا ہے, بہت زیادہ. اور آپ کی فیڈریشن کمزور ہو گئی, اور جو آپ کا جو ڈویژن جو تھا ملک کا وہ زیادہ بڑھ گیا. آپ کے خیال میں ہائر ایجوکیشن اور ایجوکیشن تو ہونا ہی فیڈرل سبجیکٹ چاہیے؟ فیڈرل بالکل ایبسلیوٹلی بھائی. ہندوستان میں فیڈرل سبجیکٹ ہے, کوریا میں فیڈرل سبجیکٹ ہے, انگلستان میں فیڈرل سبجیکٹ ہے, جاپان میں فیڈرل سبجیکٹ ہے. پاکستان میں کیا ہمیں بیماری ہوئی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہر ایک کوئی اپنا 2 اینٹ کی مسجد بنائیں گے ہم اور اپنا ایچ ای سی لے کے بیٹھیں گے. کافی عرصے بعد ڈاکٹر صاحب سے گفتگو ہو رہی ہے, اور آپ کو علم ہے کہ اب تو میں جب ایک وقفے کے بعد, یعنی طویل وقفے کے بعد ملاقات کر رہا ہوں, تو خالی ہائر ایجوکیشن نہیں بلکہ ڈاکٹر صاحب نے جو طرز حکمرانی ہے, انداز حکمرانی ہے ہمارے حکمرانوں کا, اس پر بھی گفتگو کی, اور پھر انہوں نے اس کی سلوشن بھی پیش کی ہے. کہتے ہیں بالکل ڈاکومنٹڈ کیبنٹ سے ہے, اور آپ 18ویں ترمیم بات کریں, اور یہ بات جو واقعی کہ صوبوں میں تعلیم یا یونیورسٹیز یا جو دے کر جو سب کچھ ہمارے سامنے ہے, اس کو 5 سال تو ہو گئے. یہ اور بہت سارے مسائل میں الگ ایک اور ڈاکٹر صاحب سے نشست ہوگی ذرا زیادہ سراحت سے, لیکن ڈاکٹر صاحب نے اس طرح کی باتیں کر کے بہت سارے تنازعات کو کھڑا کر دیا ہے. لیکن بہرحال ڈیبیٹ ہونا چاہیے. یہ اکیڈمک گفتگو ہو رہی تھی ڈاکٹر صاحب سے, کوئی سیاسی جماعت نہیں بنانے جا رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کا شکریہ. آپ سے میں نے کہا کہ کوشش کروں گا کہ آئندہ زیادہ وقفہ اتنا طویل نہ آئے اس بات. ضرور ضرور. تھینک یو ویری مچ. بہت بہت شکریہ آپ.